السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کا درد بھرا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے دربار میں تاریخی خطبہ، وہ خطبہ جو آسمان تک کو چیر گیا اور فرشتے بھی رو پڑے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کی خواتین کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں لایا گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو لا کر ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کی خواتین تڑپ اٹھی اور 6 سال کی معصوم بچی سکینہ زار و قطار رونے لگی، اور پھر یزید نے ایک چھڑی منگائی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ پر رکھ دی۔ یہ دیکھ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھی اور انہوں نے ایک خطبہ بیان فرمایا اور کہا، اے یزید، یہ ظلم نہ کر، یہ وہی ہونٹ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو اس کائنات کا رب ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ اے یزید، میرے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہو چکے ہیں، ان کی قربانی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ اے یزید، میرے بھائی حسین زندہ ہے، حسین کا نام زندہ ہے، حسین کا کام زندہ ہے، اور حسین تو سر کٹا کر بھی سر بلند ہو گئے ہیں، اور تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے اور تمہیں ہمیشہ ذلت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم ذلت پاؤ گے اور تم ذلت اور رسوائی پاؤ گے۔ اے یزید، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے، نے ہم پر ظلم کیا ہے اور ہم پر ظلم کر کے اترا رہا ہے۔ تو نے ہمارا پانی بند کرا دیا، ہمارے حسین کو شہید کر دیا، اس کے سر مبارک کو کاٹ دیا، عباس کے بازوؤں کو کاٹ دیا، 6 ماہ کے علی اصغر پر تیر برسائے، ہماری سکینہ پر ظلم کیے، ہمارے خیموں میں آگ لگا دی۔ اے یزید، تو ہم پر غالب آ گیا اور تو اس پر فخر کر رہا ہے۔ اے یزید، خدا کے پیغام کو تو نے جھٹلایا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خوفناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے یزید، تم نے رسول زادیوں کو بے عزت کیا ہے، ہمیں در بدر پھرا رہے ہو، ہماری چادریں ہم سے لوٹ لی ہے، ہماری چادروں کو لوٹ کر ہمیں شہر بشہر پھرا رہے ہو، ہمارے سنگ کو ننگا کر دیا ہے، ہمارے سر کو ننگا کر کے ہمیں ہجوم میں لے کر آ رہے ہو، ہمارا تماشا بنا رہے ہو۔ تم نے ہماری چادریں ہم سے چھین لی ہے، لیکن یاد رکھو کہ ہم اہل بیت کی خواتین ہیں، ہم رسول زادیاں ہیں اور ہمیں لوگ نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی ہیں، لوگوں کی گندی نگاہیں ان پاک بیویوں پر پڑ رہی ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مرد حضرات موجود نہیں ہیں، اس بات کا تم فائدہ اٹھا رہے ہو، اور تم جیسے شخص سے کیا انصاف کی امید کی جا سکتی ہو جو بڑا گھٹیا ہے، اور تم ہمیشہ رسوا ہوگے، تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ ذلیل
ہوگے۔ اے یزید تم نے حق بات کو جھٹلایا ہے، اے یزید تم نے امام حسین کو قتل کیا ہے۔ یہ نواسہ رسول ہیں، خاتون جنت، جنت کی تمام عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ کے لال ہیں، شیر علی کے بیٹے ہیں۔ اے یزید تو نے نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہا کر ہمارے زخموں کو ہرا کیا ہے، تو نے ہمارے زخموں کو گہرا کیا ہے، اور تو نے اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ستاروں کو اجاڑا ہے۔ اے یزید تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو مارا ہے، اور یہ سب کر کے تو خوش ہو رہا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ اہل بیت کا انتقام یزید سے لے لے، اے اللہ یزید پر تو اپنا غضب نازل فرما، اے اللہ یزید پر تو اپنا عذاب نازل فرما، جس نے ہمارے مردوں کا خون بہایا ہے، جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ مبارک کے ساتھ کھیلا ہے، ان کے ساتھ بے حرمتی کی ہے۔ اے یزید یہ وہی ہونٹ ہے جس پر رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں، اور تو ان کے ساتھ بے حرمتی کر رہا ہے۔ اے یزید تو ہم پر ظلم کر رہا ہے، اور تجھے کیا لگتا ہے یہ سب کر کے تو بڑی شان پائے گا، بڑی عزت پائے گا؟ لیکن اے یزید تو ایسی غلط فہمی میں مت رہ۔ اے یزید تو ہم پر ظلم کر کے اترا رہا ہے، لیکن تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے سامنے کل قیامت کے دن مجرم بنا کر لایا جائے گا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تجھے سزا ملے گی۔ اللہ تجھ سے ہمارا انتقام ضرور لے گا۔ اے یزید یہ گردش ایام ہے، یہ ایام کا حال ہے، یہ وقت کا حال ہے کہ میں تجھ جیسے گھڑیاں انسان کے ساتھ بات کر رہی ہوں، ورنہ ہم اہل بیت کی، ہم رسول زادیوں کی، ہم سید زادیوں کی یہ شان نہیں ہے کہ تجھ جیسے آدمی سے بات کر سکے۔ اے یزید ہماری آنکھیں نم ہیں، ہمارے دل میں غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں، لیکن جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے اس کی سزا ملے گی، اور تجھے اپنے کیے کی جب سزا ملے گی تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اے یزید تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف ذلت رکھی ہے۔ اے یزید تجھے ذلت اور رسوائی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا حق ضرور دے گا۔ اے یزید خدا کا فرمان ہے جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں کہ تم گمان نہ کرو کہ وہ مر چکے ہیں، انہوں نے تو اپنی آخرت پا لی ہے، اور بے شک آخرت کی باقی رہنے والی زندگی دنیا کی فنا ہونے والی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جو مر چکے ہیں وہ تو شہید ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ اپنے کامیاب ہو چکے ہیں، اور میرے بھائی حسین کی قربانی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ حسین زندہ ہیں، حسین کا نام زندہ رہے گا، حسین کا کام زندہ رہے گا، اور تم دنیا اور آخرت میں ذلت اٹھاؤ گے، اور تمہیں ہمیشہ ذلت ملے گی، تمہیں ہمیشہ رسوائی ملے گی۔ اے یزید تم نے ہم پر ظلم کیا ہے، اور میری اس جرت کے بعد تو مجھ پر ظلم کرے گا، مجھے ظلم کا نشانہ بنائے گا، لیکن میں نہیں ڈرتی تجھ سے، میں صرف اپنی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گی اور تیرا ظلم سہوں گی۔ ایسی ہی اسلامک
ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔